اپنے جنوبی اضلاع میں دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی فوج کارروائیاں کر رہی ہے وہاں پہ پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے، صوبائی جتنی بھی فورسز ہیں وہ سب ساتھ دیتے ہیں. وہ زبان سے تو وہ کچھ بھی کہتے ہوں گے صوبائی حکومت کے لوگ، لیکن ان کی تمام فورسز نے ان تمام کارروائیوں میں ساتھ دیا. تو میرے مشکل کہاں ہے؟ کیونکہ انہوں نے فورسز تو ان کی موجود ہیں ان سارے آپریشنز میں، وہ زبانی طور پہ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں. تو مسئلہ کہاں ہے؟ بیانیہ یا جو بھی ہو، ایک وزیر اعلیٰ بھی اس میں چلا گیا، یعنی اسی مسئلے میں چلا گیا کہ وہ اپنی پارٹی کی بات نہیں مان رہا تھا اور اپنی پارٹی کو دوسرا بندہ لانا پڑا. تو اب مسئلہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس نے تو اپنی پارٹی کو بھی ڈیفائی کیا. دوسری بات یہ سر کہ آپ نے کہا کہ سوسائٹی تقسیم ہے، عدالتوں سے سزائیں نہیں ہو رہی، جتنے لوگ ہیں ان کو کنوکشن کا ریشو بہت کم ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے بات چیت کی اس میں کچھ لوگوں کو تو کورٹ مارشل بھی کیا گیا ہے، تو ان کسی کو بھی سزا نہیں ہو رہی. تو پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بات چیت کیا، وہ دہشت گردوں کو پاکستان لے کے آئے، تو سب لوگ میرے خیال میں سزا تو کسی کو نہیں ہو رہی. سر ٹھیک، دیکھیں پوائنٹ یہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی خیبر پختونخوا کی پولیس بھی موجود ہے اور بالکل بہادری سے لڑتی ہے، ان کی شہادتیں ہیں. آپ کی جو آرمی ہے، ایف سی ہے، وہ بھی لڑ رہی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو سا ہے یہ پوائنٹ نمبر 1 آف نیشنل ایکشن پلان کے اندر خالی نہیں ہے. دہشت گرد جو سا ہے ہی آپریٹس ود ان دی سوسائٹی. اس نے کوئی وردی نہیں پہنی ہوئی، وہ آپ کی طرح شلوار قمیض پہن کے دوسرے کپڑے پہن کے عوام کے اندر گھوم رہا ہے. اسی لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کام ہے پولیس کا، لا انفورسمنٹ کا، فوج کا، ایف سی کا. بٹ دیٹ از جسٹ 1 پوائنٹ. وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے آپ کی سیاست کی. آپ نے کہا کہ چلا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو سیاستدان جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں یا جس سیاسی پارٹی کی طرف الوڈ کر رہے ہیں، کیا وہ لوگوں کو یہ ایک بیانیہ اس دہشت گردی کے ناصور کے خلاف بنانے دے رہے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے. وہ اس کے راستے میں حائل ہیں، کیونکہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے یہاں سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کہیں پہ آئی ڈیز بناتے ہیں نا؟ یہ آپ کے اس صوبے کی مساجد کے اندر آ کے رہتے ہیں نا؟ یہ وہاں پہ جو آپ کے ایکسپلوسیوز ہیں ان کو تیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں مدارس کے اندر، ان کو اسلام کی غلط تشریح اور بیانیہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کے خلاف کس نے کام کرنا ہے؟ یہ کیا ذمہ داری بھی فوج کی ہے؟ اس میں آپ کے محکمہ داخلہ نے کام کرنا ہے تو آپ کے محکمہ تعلیم نے بھی کام کرنا ہے. اس کے اندر آپ کے مذہبی رہنماؤں نے بھی کام کرنا ہے. اس میں جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے بھی کام کرنا ہے. آپ نے خود کہا اس میں آپ کے کورٹس نے بھی کام کرنا ہے. کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس میں آپ کے جو افغانستان کے اندر سے جہاں جو افغانی آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں اور جو اپنا اوور سٹے ہیں، ایلینز ہیں جو کہ انلیگلی رہتے ہیں، ان کو واپس بھیجنا ہے. اس میں کئی محکمے انوالوڈ ہیں، انہوں نے بھی کام کرنا ہے. بہت سے صوبائی محکمے انوالوڈ ہیں، انہوں نے بھی کام کرنا ہے. آپ کے جو ضم شدہ قبائل ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے 1 ارب نہیں، 2 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، کئی 100 ارب دیے گئے. وہ وہاں پہ کس نے لگانے ہیں؟ صوبائی حکومت نے لگانے، انتظامیہ نے لگانے. کیا وہ لگائے گئے؟ آپ کی جو ان قبائل میں، ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کو دہشت گردی ہے، ان بچوں کو آلٹرنیٹ روزگار پرووائڈ کرنی ہے، ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ کرمنل مافیا کا حصہ بننے کی بجائے، اغوا کاری میں اور سمگلنگ کی بجائے، جہاں سے سہولت کاری ہوتی ہے آپ کی دہشت گردی کی، اس کا حصہ بننے کی بجائے حلال طریقے سے، جائز طریقوں سے ان کو آلٹرنیٹو آکوپیشنز دیں. آپ نے ان کو مواقع دیں. اکنامک ایکٹیویٹی کے کس نے دینے ہیں؟ کیا فوج نے دینے ہیں؟ کیا پولیس نے دینے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از گیپس آف گڈ گورننس
तो गुड गवर्नेंस डजंट स्टार्ट एंड एंड विद पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, माय डियर। आप अपना, जब मैं ये कहता हूं कि आपके सामने मैंने एक स्लाइड रखी कि आप ये देखें कि ये जो खारजी फितना है, ये जो दहशतगर्दी है, इस लाइन से आगे क्यों नहीं बढ़ रही? Yes, one of the factor is the performance of the police, but it is overall the performance and the good governance in all domains. ताकि आपके बच्चों में, आपके आवाम में बेचैनी पैदा ना हो, हिजान पैदा ना हो, मायूसी पैदा ना हो, गुमराही पैदा ना हो। जब आपकी ऊपर जो सियासत है, आपके ऊपर जो हुक्मरान है, वो इन तमाम चीजों पे तवज्जो नहीं देगा और उसकी तमाम तवज्जो दैट इज ऑन सियासत, दैट इज ऑन क्रिएटिंग डिविजन्स, रिफ्ट्स, कंफ्यूजन्स, और ये मैसेज देने में कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी अपनी गवर्नेंस नहीं है, हमारे अपने फेलियर्स नहीं है, वो ये है कि किसी तरीके से काबुल जाओ और काबुल वालों को कहो कि यार तुम ये काम ना करो, जिनके बारे में हमें पता है कि उनसे पूरी दुनिया एंगेज करी। भाई कह रहा है कि उनसे और भी लोग एंगेज करते हैं, हम आपको बता रहे हैं पूरी दुनिया एंगेज करती है। बरादर पड़ोसी इस्लामी ममालिक और भी, हमारे अरब ममालिक भी एंगेज करते हैं, चाइना भी एंगेज करता है, अमेरिका भी एंगेज, सब एंगेज करते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बट दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट। जिनके साथ आपने बातचीत करके भी जो सा है उसका खमियाजा ही भुगत लिया। और जहां तक आपने बात की है कि कोर्ट मार्शल हो रहा है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान की जो फौज का जो लीगल प्रोसेस है दैट इज वेरी डेलिबरेट एंड वेरी जस्ट, क्योंकि इसमें बयानिया बनाया जाता है कि फौज में जो सा है किसी को सुनवाई या मौका नहीं दिया जाता। ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आपके सामने हो रहा है, ये बजाते खुद इस बात की गवाही है कि फौज में किसी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को, विटनेसेस का, जिरा का एविडेंस पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। उसको तमाम कानूनी हकूक हासिल होते हैं, अपने लिए सिविल वकील करने के हक हासिल होते हैं। बिकॉज ये बयानिया होता है कि यहां बस ऑर्डर दिया और सजा दे दी, ऐसे नहीं होता। तो दैट लीगल प्रोसेस इज गोइंग ऑन and it will come to its logical and just conclusion.